الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بات چل رہی تھی معرفت نبی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کا بھی علم ہونا ضروری ہے، معرفت ہونا ضروری ہے، تبھی ایمان مکمل اور نبی کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا. 7 چیزیں بیان ہو چکی ہیں. ایک آخری اور 8ویں چیز جس کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے کسی معاملے میں، کسی اختلاف میں، کسی مسئلے مسائل میں، دنیا کہو یا دین کہو، اگر اس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، اگر کبھی ہمارا کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے، تو اس وقت اپنے جھگڑے کو برقرار رکھنا، اپنے اختلافات کو برقرار رکھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے. پھر جب اپنا جھگڑا اور اپنی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لوٹا دیا جائے، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹا دیا جائے، تو جو فیصلہ ہو جائے کتاب و سنت جس کی تائید کر دے، جس کا فیصلہ کر دے، وہی حق ہوگا، وہی ہر ایک قبول کر لے اور باقی کو ترک کر دے. یہ ضروری ہے. اس سلسلے میں قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. آیت نازل ہوئی ایک خاص موقع پر، اور اس خاص قصے اور واقعے اور جس موقع پر نازل ہوئی اس کو سن لینے کے بعد مسئلہ اور آیت کا مفہوم اور واضح ہو جائے گا. ہوا یہ تھا کہ مشہور صحابی زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حواری رسول کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پھوپھیزاد بھائی تھے، بڑے قرابت تھے. زبیر ابن العوام نبی علیہ السلام کے یہ بڑے قرابت دار رشتہ دار پھوپھیزاد بھائی تھے. ان کی جو زمین تھی، ان کا جو کھیت تھا زراعت کا، کھجور کا باغ ہو یا اور زراعت کا، اس کے پہلے اس کے بعد ایک اور شخص کا تھا، ایک دوسرے صحابی تھے، ان کی زمین تھی، ان کا کھیت تھا. دونوں کی زمین زبیر عبد العوام کی پہلے ہے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کی زمین تھی، اور دونوں کو پانی کی ضرورت تھی، فصل میں پانی ڈالنے کی، زبیر ابن العوام کو بھی اور دوسرے کو بھی. اور پانی کا معاملہ یہ تھا کہ پانی جدھر سے لینا تھا، جس کنویں سے، اس کنویں سے نالی جو پانی کی تھی وہ کنویں سے چلتی تو زبیر ابن العوام کا باغ یا زبیر ابن العوام کا کھیت ملتا، پہلے پڑتا، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کا. دونوں کو پانی کی ضرورت تھی. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں پانی پہلے لے لوں، پھر اس کے بعد ہمارے بعد والی زمین جو ہے اس کا مالک اپنے کھیت میں پانی لے جائے. یہ زبیر ابن العوام کہہ رہے تھے، چاہتے تھے. لیکن دوسرے نے کہا نہیں، پہلے میں پانی لے جاؤں گا اور تم بعد میں لو، ہم سے بچے گا تب تم پانی لینا.
زبیر ابن العوام نے کہا کہ نہیں، میرا حق ہے، میں پانی لوں گا. اس نے کہا تمہارا حق نہیں، پہلے میرا حق ہے، میں پانی لے جاؤں گا. دونوں میں بات زیادہ بڑھ گئی. زبیر ابن العوام اور دوسرے صحابی جو تھے، پانی کے مسئلے میں دونوں کا اختلاف بڑھا. دونوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں. نبی علیہ السلام کے پاس دونوں آئے. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا مدعی اور مدعا علیہ، دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے دونوں کا بیان سنا. دونوں کے موقع اور محل اور دونوں کی زمینوں کی پوزیشن دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر اسق حدیقتک، زبیر پانی پہلے تم لے لو اور تمہارے کھیت کے پودوں میں پانی جب پہنچ جائے جڑوں تک، جڑوں میں، تو پانی اس کو دے دینا. پورا پانی بھرنا نہیں، تھوڑا سا پانی جتنے میں تمہارا کام چل جاتا ہے، زمین میں پودوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے اس کو دے دینا، اور بعد میں وہ لے لے گا. لیکن یہ فیصلہ سنتے دوسرے صحابی جو تھے، دوسرا شخص جو تھا، اس غصے میں آ گیا. غصے میں آنے کے بعد کہتا ارأیت ان کان ابن عمتی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ زبیر ابن العوام آپ کے رشتہ دار، آپ کے پھوپھی کے بھائی ہیں، پھوپھی داد بھائی ہیں، آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں. آپ نے اپنے قرابت داری کی وجہ سے ان کو پانی کا حق دیا، ہم کو محروم کر دیا. یعنی اشارہ اس نے یہ کیا، اشارہ یہ کر رہا تھا کہ حق ہمارا تھا، پہلے پانی ہم کو آپ دیتے، بعد میں زبیر ابن العوام کو دیتے، لیکن آپ نے ناانصافی کیا. پانی پہلے میرا حق تھا لیکن آپ نے زبیر کو دیا چونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ہمیں آپ نے محروم کر دیا. اس طرح سے جب اس نے باتیں کی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو ذرا غصہ آ گیا. آنے فرمایا زبیر جاؤ پہلے تم پانی لے لو، اور پانی جب جڑوں میں پہنچ جائے تو اس کو نہیں دینا، پانی اور بھر لینا اور بھرنا. جب تمہارے کھیت اور باغ سے پانی بہ کر کے باہر جانے لگے تب اس کو دینا. اللہ. اب نبی علیہ السلام نے، حالانکہ پہلے اللہ کے رسول نے بڑی رعایت کی تھی، کسی کے کھیت میں پانی جائے اس کا حق ہے کہ وہ پہلے پورا لے لے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زبیر جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو بھرنا نہیں، اس کو دے دینا. لیکن جب اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا، آپ نے رشتے ناطے کا لحاظ کیا، قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے میرا حق اس کو دے دیا، تو اللہ رسول نے اب زبیر ابن العوام کو پورا حق دیا. کہا زبیر تمہارا حق ہے، جاؤ پانی لے لو، پانی بھر جائے اور بھرنا، جب پانی تمہارے مڈیر سے، تمہارے باغ کھیت سے باہر گرنے لگے تب اس کو دینا. اب وہ شخص مجبور ہوا. زبیر ابن العوام کہتے بھی تھوڑے ہی سے بات بڑھی تھی، اتنے میں نبی علیہ السلام پر جبرائیل امین وحی لے کر کے آ گئی. سورۃ النساء کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی 65، فوری طور پر اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے سنایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا، اللہ نے فرمایا فلا، انکار کر دیا. وربک، آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالی اپنی ذات کی. وربک، آپ کے رب کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب، میں کہتا ہوں آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایک کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے ہر انسان دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کمزوری ہمارے اندر آج پائی جا رہی ہو. رب قسم کھا کے وربک، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کا رب، آپ کے رب کی قسم، یہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے بعد، روزے نماز کی پابندی کرنے کے بعد اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، اس وقت تک ان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ کے پاس نہ لے کر کے آئے۔ یعنی جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو ادھر ادھر کے بجائے آپ کے پاس لے کے آئیں گے، تب مومن بنیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، یہ کلمہ پڑھنے والے، روزے نماز کرنے والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر لیں، اپنا جھگڑا آپ کے پاس لے کر کے نہ آئیں۔ اور جب آپ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر کے آئیں اور آپ سے اپنا فیصلہ کرائیں، تو فیصلہ آپ کا سن لینے کے بعد جب تک، اس وقت تک یہ مومن نہیں بنیں گے جب تک کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہ اکبر! یعنی صرف اپنے جھگڑے کو آپ کے دربار میں، آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آنا یہ بھی کافی نہیں ہے مومن بننے کے لیے، بلکہ مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب بھی اپنا جھگڑا آپ کے پاس لے کر کے آئیں اور آپ جو فیصلہ ان کو سنا دیں، جس کے موافق پڑے اور جس کے مخالف پڑے، جب تک دونوں اس کو قبول نہ کر لیں، اس کو فیصلہ سن لینے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ یعنی مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فیصلہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں اور آپ کے فیصلے کو سن لینے کے بعد ذرہ برابر دل میں کوئی کھٹکا نہ رہ جائے، نا انصافی کا، کسی قسم کی تنگی اور بوجھ محسوس نہ کریں، اور یہ دل میں نہ آئے نہیں فیصلہ یہ تو نہیں بلکہ ایسا ہوتا تو زیادہ، یعنی یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر مومن بننا ہے تو اپنا فیصلہ بھی آپ کے پاس لے کر کے آئیں، اور آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد گرچہ فیصلہ ان کے خلاف پڑے لیکن دل میں آپ کا فیصلہ سننے کے بعد کوئی تنگی نہ ہو، کوئی گھٹن محسوس نہ ہو، فیصلے کو غلط نہ سمجھے، ذرہ برابر کوئی شک و شبہ حق ہونے میں نہ ہو، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ اس کو خوش دلی سے تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آج کتنے مسلمانوں کا علم ہے کہ یہ آپ کا مقام و منصب ہے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کا اختلاف، دو مسلمانوں کا جھگڑا یا دو جماعتوں کا جھگڑا، دو گروہوں کا جھگڑا، جب نبی علیہ جھگڑا ہو جائے تو مومن بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ فیصلہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں، چونکہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آج نبی نہیں لیکن کتاب و سنت ہے، تو فیصلہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں۔ نمبر 2، فیصلہ سن لینے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، دونوں کو چاہیے، چاہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ بھی اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ، دونوں کو مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو برضا ورغبت، خوشی سے قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، اور یہ سمجھے کہ ہاں بالکل 100% فیصلہ عدل انصاف کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمہ گو مسلمان بنیں گے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے کہ نبی کی حدیث،
نبی کی سنت، نبی کا فیصلہ، نبی کا حکم آ جائے کسی سے سنیں، اگرچہ وہ آپ کے خلاف ہو، آپ کو پسند نہ ہو، آپ کے مزاج اور آپ کے ذوق کے خلاف ہو، لیکن بہرحال اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے تو فوری طور پر بردا ورقبت اس کو قبول کرنا، تسلیم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہاں 100% یہ برحق ہے، اس میں ذرہ برابر اگر شک ہوا تو ایمان ختم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔